اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا ولی تو صرف اللہ، اس کا رسول اور اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں اپنے رسول کی اور اس شخص کی ولایت کا اعلان کر دیا جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے۔ شیعہ سنی کتب میں یہ چیز واضح ہے کہ وہ شخصیت صرف اور صرف مولا علی علیہ السلام کی شخصیت ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 سے کچھ حصہ پیش کروں گا، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے روز ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ تفسیر میں یعقوب بن شعیب فرماتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو امام نے فرمایا کہ قیامت کے روز ہر شخص کو اس کے زمانے کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ جس کے بعد میں نے کہا کہ مولا علی علیہ السلام کے دور کے لوگ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ، اور امام حسن علیہ السلام کے دور کے لوگ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ، اور امام حسین علیہ السلام کے دور کے لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ تو امام نے فرمایا جی ہاں۔ اس کے بعد امام رضا علیہ السلام نے اس کی تفسیر کچھ اس طرح کی ہے کہ ہر شخص کو اپنے زمانے کے امام کتاب قرآن مجید اور سنت رسول کے ساتھ پکارا جائے گا۔ آج ایک ایسا سخت دور ہے جس میں لوگوں نے اپنے اپنے پیشوا اور اپنے اپنے امام گھڑ لیے ہیں۔ میں آپ کو خمینی صاحب کا نظریہ جو ان کی کتاب اسلامی حکومت اور ولایت فقیہ میں درج ہے پیش کرنا چاہوں گا۔ خمینی صاحب کہتے ہیں اگر خلفاء سے مراد کچھ معینہ اور معلوم افراد ہوتے تو پیغمبر اسلام فرماتے کہ علی اور ان کی معصوم اولاد، نہ یہ کہ کوئی ایسا عنوان بیان فرماتے جس کے دائرے میں سارے علماء شامل ہوں۔ اس میں خمینی صاحب نے معصومین علیہ السلام کی امامت کے علاوہ علماء کی امامت کا نظریہ بھی درج کیا ہے، یعنی صرف معصومین علیہ السلام امام نہیں بلکہ ان کے علاوہ جو علماء ہیں وہ بھی امامت کے درجے پر فائز ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہوں گا۔ یہ ویڈیو ہے علامہ جواد نقوی صاحب کی، آپ دیکھیں۔ آپ کا امامت کا نظام ہے، صرف ایک عقیدہ نہیں ہے، اور دوسرا امامت تسلسل ہے۔ آپ یہ چیزیں ہمیں سیکھنی ہے آپ سے کہ ہم اپنے اعتقاد کے مطابق امامت کو سسٹم میں لائیں اور امامت کو تسلسل میں۔ یہ ان کو شیعہ کو میری یہ بات بہت کڑوی لگتی ہے۔ جواد نقوی صاحب اسماعیلیوں سے کہہ رہے ہیں کہ امامت ایک تسلسل ہے جو ہم نے آپ سے سیکھنا ہے، یعنی جس طرح اسماعیلیوں نے امام گھاڑ لیے ہم نے بھی اپنے امام اسی طرح جاری و ساری رکھنے ہیں۔ یہ کیسا نظریہ ہے جس کی طرف ہمیں کھینچا جا رہا ہے؟ شیعہ خیر البریہ معصومین علیہ السلام کے علاوہ کسی بھی امامت کے قائل نہیں اور کسی کی بھی بیعت کے قائل نہیں۔ میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں خمینی صاحب کی بیعت کا ذکر ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ وقتی با انقلاب بیعت میکنید و بیعتتون رو تازه میکنید، تجدید میکنید، با پیغمبر بیعت کردید. اونی که امروز با امام خمینی بیعت میکنه با پیغمبر بیعت کرد. اس ویڈیو میں خامنہئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ خمینی صاحب کی بیعت کرنا ایسے ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنا ہے۔ اس سے بڑا کیا ظلم اور کفر ہوگا کہ ایک عام شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملا دیا ہے کہ اس کی بیعت کرو تو ایسے ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی ہے۔ باقیوں میں اور شیعہ خیر البریہ میں یہی فرق ہے کہ شیعہ صرف معصومین علیہ السلام کی بیعت کے قائل ہیں، اس کے علاوہ کسی بھی غیر معصوم کی بیعت کے قائل نہیں ہیں۔ میں آپ کو ایک حدیث مولا علی علیہ السلام سے پیش کرنا چاہوں گا کہ جس میں بیعت اور امامت کا نظریہ جو ہے وہ کلیئر کر دیا گیا ہے۔ ازبق بن نباتہ فرماتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے ہمیں کوفہ سے مدائن جانے کا حکم دیا، ہمارے ساتھ عمرو ابن حریث بھی شامل تھا۔ عمرو ابن حریث راستے میں 7 اور لوگوں کو لے کر ہم سے علیحدہ ہوا اور خورنک کے مقام پر جب وہ ناشتہ کر رہا تھا وہاں ایک گوہ نمودار ہوئی۔ انہوں نے مذاق کے طور پر اس گوہ کو پکڑا اور عمرو ابن حریث نے اس گوہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا یہ ہمارا امیر ہے اور میں اس کی بیعت کرتا ہوں۔ جب وہ واپس مولا علی علیہ السلام کے پاس پہنچے تو جمعے کا روز تھا، مولا علی علیہ السلام جمعے کا خطبہ دے رہے تھے
جب خطبے سے فارغ ہوئے تو عمرو بن حریث کو دیکھا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 1000 باتیں راز کے طور پر عطا فرمائی۔ ان 1000 باتوں کے 1000 دروازے تھے اور ان 1000 دروازوں کی 1000 چابیاں تھیں۔ میں نے اللہ کا یہ کلام پڑھا ہے کہ قیامت کے روز ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، اور قسم کھاتا ہوں کہ وہ 8 لوگ اسی گوہ کے ساتھ پکارے جائیں گے جس کی انہوں نے بیعت کی۔ یہ سن کر عمرو بن حریث ایسے گرا جیسے کھجور کا تنا گرتا ہے۔ تو آج ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے قیامت کے روز کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ کیا ہم نے معصومین علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا کسی غیر معصوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، کسی مولوی، کسی ذاکر یا کسی پیر کے ساتھ کھڑے ہونا ہے؟ یہ ہم نے آج فیصلہ کرنا ہے۔ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام اس دنیا پر موجود ہیں، جیسا کہ اصول کافی میں حدیث موجود ہے کہ اگر زمین پہ حجت قائم نہ ہو، حجت موجود نہ ہو، تو یہ زمین اپنے اہل کو لے کر پانی میں دھنس جائے گی، یعنی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو ہم آج صرف اور صرف معصومین علیہ السلام کی بیعت کے قائل ہیں۔ زمانے کا امام زمانہ علیہ السلام موجود ہیں جس کی ہم نے بیعت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جلد از جلد امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرج۔